إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ والو، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو. یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو نان مسلم ہیں، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو. وخافونی، میرے بندو مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے دل کے اندر اگر ایمان ہے تو پھر مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کس قدر احسان ہے، اس قدر اس کی رحمتیں، برکتیں، شفقتیں اور عنایتیں ہیں کہ اگر ہم اللہ سے نہ ڈریں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ رحمتیں ہم سے چھین نہ لے، وہ برکتیں جو ہمارے اوپر نچھاور کرتا ہے، وہ عنایتیں جو ہمیں عطا کرتا ہے، کہیں اللہ ہم سے چھین نہ لے، ہمیں اس سے محروم نہ کر دے. آدمی صرف اپنے جسم کے اوپر غور کر لے تو اللہ کی قسم، اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ سے خوف کھانے کے لیے آپ کا یہ بدن، آپ کا یہ جسم کافی ہے. جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو، اگر آدمی اسی پہ غور کر لے، سوچ لے، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک طوفان امٹ پڑے گا اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور زیادہ بڑھ جائے گا. ڈر جائیں گے آپ کہ کہیں اللہ ہماری ان آنکھوں کی بصارت کو کہیں نہ چھین لے، کہیں ان کانوں کی سماعتوں کو
نہ چھین لے، کہیں ہمارے ہاتھوں کو شل نہ کر دے، کہیں ہمارے پیروں کو اپاہج نہ کر دے، کہیں ہمارے دل کی دھڑکن کو کہیں بند نہ کر دے۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے وَخَافُونِي، لوگوں مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ یہ خوف ایمانیات میں سے، آدمی جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے پاس ایمان ہوگا، اور جتنا کم اس کے پاس اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا اتنا ہی کم وہ ایمان والا ہوگا۔ اور سنو مسلمانوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کے ہر انسان سے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ سانپ، بلی، بچھو، چھوٹے موٹے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے وہ۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس لیے کہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ کا خوف۔ اور یہ خوف ایک طبعی ہوتا ہے، خوف ایک طبعی، کہ اگر اس کے اسباب پائے جائیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کے اسباب نہ پائے جائیں تو یہ شرک ہے، حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تھپڑ مارا، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، تھپڑ مارا، مر گیا وہ۔ فرعونی حکومت مشورہ کرنے بیٹھ گئی، بات کھل گئی کہ حضرت موسیٰ نے اس کو قتل کیا ہے، پوری حکومت مشورہ کرنے بیٹھ گئی، اب کرنا کیا ہے؟ بالآخر مشورے میں طے پایا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ جانتے کون ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، اور قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایک آدمی جو شہر کے بالکل کنارے پر تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، حکومت کے کارندے، حکومت کے لوگ تمہاری قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فخرج، بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی، سماج کتنا بھی بگڑ جائے مگر اس میں خیر خواہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پوری قوم، پورا سماج، پوری حکومت اگر کسی آدمی کو قتل کرنا چاہے، کسی آدمی کو برباد کرنا چاہے، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی برباد نہیں کر سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ پوری حکومت قتل کے در پہ ہے، قتل کرنا چاہ رہی ہے حضرت موسیٰ کو، لیکن قتل کر سکے نہیں، قتل کر سکے۔ اے موسیٰ فخرج، نکل جاؤ یہاں سے۔ فخرج منها خائفا، دیکھ رہے ہیں خائفا، موسیٰ نکلے ڈرتے ہوئے۔ یہ ڈر ہے، خوف طبعی ہے، اس کا سبب موجود ہے۔ سبب کیا ہے؟ قتل ہے، قتل کر دیا، ان سے قتل ہو گیا تھا، تو قتل کی وجہ سے یہ سبب ہے، یہ خوف طبعی جائز ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ نے کہا موسیٰ القی عصاک، اپنی عصا کو، لاٹھی کو ڈالو زمین کے اوپر۔ انہوں نے جیسے ہی لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالا، ایک بہت بڑا سانپ بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مارے، ڈر کر کے بھگے اور مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی کہ اے موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس مرسلین ڈرتے کہاں ہیں؟ رب تم سے بات کر رہا ہے، رب تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور تم ہو کہ سانپ سے ڈر رہے ہو، تم ہو کہ سانپ سے ڈر رہے، موسیٰ سانپ سے ڈر رہے۔ یہ خوف طبعی ہے، یہ جائز ہے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس مرسلین ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک خوف ہے خوف من اللہ، اللہ کا خوف، یہ خوف اور اس خوف میں فرق ہے۔ الخوف من اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، مقترن بالمحبت والتعظیم، ایسا ڈر ہو، ایسا خوف ہو کہ اس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو،
اللہ کی تعظیم بھی ہو. جیسے بیٹا باپ سے ڈرتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ مثالوں سے پاک ہے. لیکن بات کو قریب کرنے کے لیے، تقریب الی الفہم کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے. جیسے بیٹا باپ سے ڈرتا ہے تو باپ کی محبت، باپ سے محبت بھی کرتا ہے، باپ کی تعظیم بھی اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اس کی محبت بھی دل میں ہو اور اس کی عظمت بھی، اس کی تعظیم بھی دل کے اندر ہو. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فائدہ بتا رہے ہیں، دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ دونوں بتا رہا اللہ کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں زمین میں قرار دیں گے، ہم تمہیں زمین میں بسا دیں گے، ہم تمہیں زمین میں متمکن کر دیں گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا ہے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، زمین میں قرار دیں گے، کوئی بلڈوزر وغیرہ نہیں چلے گا تمہارے مکانوں کے اوپر، تمہارے گھروں کے اوپر، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ ہے ڈر، یہ ڈر ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. رونگٹے کھڑے کر دینے والا دن، قیامت کا دن، 50,000 سال کا دن، کہ انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، زندگی کے تمام کرتوت کو لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ ہوگا، بندہ ہوگا، اللہ کا سوال ہوگا، بندے کا جواب ہوگا. وہاں کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ایڈیٹر، کوئی وکیل نہیں ہوگا. دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی سپورٹر، کوئی بابا کام آنے والا نہیں ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے میری زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ سوال کرے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا مجھے. یہ ڈر ہے. جس شخص کے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے، یہ خوف پیدا ہو جائے، وخاف وعید، اور جو میری وعیدوں سے ڈر گیا، وعیدوں سے ڈر گیا کیا مطلب؟ جو اللہ کی دھمکیوں سے ڈر گیا، اسے اللہ دنیا کے اندر، زمین کے اندر قرار دے گا. وعید کا مطلب اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا، اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا، یہ وعید ہے. جھوٹ بولو گے تو جبڑے چیرے جائیں گے، چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، غیبت کرو گے، چغلی کرو گے تو مردار بھائی کا گوشت کھاؤ گے، قبر میں عذاب دیے جاؤ گے. یہ وعید ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، عذاب ہے. تو وخاف وعید، جو میری ان دھمکیوں سے، میری ان وعیدوں سے ڈر گیا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم تمہیں زمین میں قرار دیں گے. جو میرے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جو میری وعیدوں سے ڈر گیا، یہ وعید ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی. لیکن اگر یہی ڈر تمہارے دل سے نکل گیا تو پھر تمہیں کوئی بھی کہیں سے بھی ہٹا سکتا ہے، کوئی بھی کہیں بھی تمہارے مکان کے اوپر بلڈوزر چلا سکتا ہے، تمہیں تہوبالا کر سکتا ہے، تمہاری عزت و ناموس کو اچھال سکتا ہے. اگر یہ خوف دل سے نکل گیا تو یہ دنیاوی فائدہ ہے. جہاں تک اخروی فائدہ ہے تو اللہ یہ فرما رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے دشوار کن مرحلہ اگر کوئی ہے تو میدان حشر کا ہے، قیامت کے دن کا میدان. نفسی نفسی کا عالم. آج سورج اتنی بلندی کے اوپر ہے تو گرمی کا یہ حساب کہ پنکھے چالو کرنے پڑ رہے ہیں. جب سورج بالکل قریب آ جائے گا، ایک نیزے کے اوپر آ جائے گا، ایسے میں اگر آدمی کو ایک سایہ مل جائے، اور اگر کسی آدمی کو سایہ مل گیا تو پھر سمجھو کہ اس کو جنت کا ٹکٹ، جنت کا پروانہ مل گیا. رسول اللہ فرما رہے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ
یوم لا ظل الا ظل. 7 قسم کے لوگ، صرف 7 لوگ نہیں، 7 قسم کے لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. امام عادل، پہلا وہ آدمی، پہلا وہ امام، پہلا وہ حکمراں جو عدل کرتا ہو. ایک ایک لفظ حدیث کا تشریح کے قابل ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ تشریح کرے. وشاب نشا فی عبادت اللہ، دوسرے وہ آدمی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد سے معلق ہو، مسجد سے اٹکا ہوا ہے. نماز ختم ہوئی، گھر گیا، اس کے خیال میں ہے کہ اذان ہونے والی ہے، نماز کے لیے مسجد جانا ہے. یہ نہیں کہ اپنے کاروبار میں مست ہو گیا اور اچھا اذان بھی ہوئی ہے ابھی چلے جائیں گے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جماعت بھی ختم اور پھر چلو گھر میں پڑھ لیتے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا لگا ہوا ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور دو وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. مسلمانوں، کہاں ہے اللہ کے لیے دوستی آپ کی؟ کہاں ہے دشمنی اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے دشمنی ہے؟ قطعاً نہیں. آدمی صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنا فائدہ ہے تو فلانے سے دوستی ہے، اپنا نقصان تو فلانے سے دشمنی. یہ ہے مسلمانوں کا المیہ. اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، رسول اللہ کی سنتیں پامال ہو جائے تو ہو جائیں، مگر اپنا فائدہ، اپنا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اپنا فائدہ ہی فائدہ ہونا چاہیے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ آدمی جو اللہ کے لیے کسی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور چوتھے، پانچویں وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں. اللہ کہے گا اعلان کر دو، ایسے آدمی کو فرشتوں ان کو پکڑ پکڑ کر کے لے کر کے آؤ، آج قیامت کے دن میرے عرش کے نیچے میں ان کو جگہ دوں گا. ایسا آدمی جو صدقہ کرے گا. لوگوں، ابھی وقت ہے، اللہ نے آپ کی زندگی کے لمحات میں فرصت دیا ہے، جہاں کہیں بھی مسجدیں بنے، جہاں کہیں بھی ادارے اسلامک چلیں، اللہ کے راستے میں جہاں کہیں بھی کمزور، غریب، نادار قسم کے لوگ نظر آئیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسجدوں میں دو. اور یہی نہیں، ایک صدقے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. ایک اہم بات جو سب سے ہے، جب آدمی ملک الموت کو دیکھ لے گا، موت کا فرشتہ آ رہا ہے روح نکالنے کے لیے، اس وقت آدمی کی صرف ایک ہی تمنا چاہیے، ایک ہی خواہش رہے گی، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. تمنا کرے گا مگر اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، وہ صرف تمنا ہی رہ جائے گی. کہے گا ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی، چند منٹ، چند سیکنڈ کی مہلت دے دے، فاصدق، میں صدقہ کر دوں اپنے مال کا، نماز کے لیے، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، عمرے کا نہیں، زکات کا نہیں، کسی کی چیز کا نہیں، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے آدمی کی آخری خواہش اسی صدقے کی ہو. لہذا اللہ نے آپ کی زندگی کے لمحات میں فرصت دیا ہے، وسعت دی ہے، تو خوب اللہ کے گھر اس بات کے زیادہ اہم ہے کہ اللہ کے گھروں میں دیا جائے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. بہت اہم چیز ہے. ایک ایسا آدمی جس کو کوئی دوشیزہ، کوئی حسن و جمال والی عورت، کوئی پری، کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہو، آ جاؤ زندگی کے لطف لے لو، پیسے بھی لے لو، دولت بھی لے لو، ذات منصب و جمال،
منصب والی، پوسٹ والی، مرتبے والی عورت اور جمال والی خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہو، یہ آدمی کیا بولتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے زندگی کا لطف نہیں چاہیے، مجھے لذت نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اللہ کہے گا فرشتوں اعلان کر دو ایسے شخص کو بھی پکڑ پکڑ کر کے لے کر کے آؤ، آج میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ساتھ میں وہ قسم کا آدمی جب وہ تنہا ہوا، خالیاً تنہائی میں ہوا۔ نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، کہاں ہیں ہماری تنہائیاں؟ آج شیطان لعین نے ہمارے گھروں سے ہماری تنہائیاں چھین لی ہیں۔ گھروں کے اندر ٹیلی ویژنوں کے بڑے بڑے شیطانی ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ڈال ڈال کر کے نیوز اور اخباروں کے بہانے انہیں ڈبوں کے اوپر موج و مستی کر رہے ہیں، مگن ہیں۔ کہاں ہے تنہائیاں ہماری؟ ہمارے اسلاف راتوں کو اٹھ کر کے وضو بناتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، اللہ سے دعا کرتے، استغفار کرتے اور اللہ سے دستے سوال دراز کرتے، جو بھی کچھ مانگنا ہوتا، جو بھی کچھ پریشانیاں ہوتی، اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے دے۔ آج انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعہ ان کو بہانے بنا کر کے نوجوان خود بگڑ رہا ہے، پورے گھر کو بگاڑ رہا ہے۔ بچہ سونے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ دی جائے، بچے کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہ دیا جائے، بچہ سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے مسلمانوں آج سماج کا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جب تنہائی میں ہوا، رات کی تنہائی میں، دن کی تنہائی میں، کاروبار کی تنہائی میں، سفر کی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ذکر اللہ خالیاً، اللہ کو یاد کیا، اور ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے ای ففاضت عیناہ ای خوف من اللہ، اللہ سے ڈر کر کے اس نے اپنی کتاب زندگی کے اعمال کو دیکھا، کتاب زندگی کے اوراق کو پلٹا، دیکھ رہا ہے پورا کا پوری کتاب سیاہ ہے، پورا کا پورا صفحہ کالا نظر آ رہا ہے۔ ایک صفحہ الٹ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے جھوٹ لکھا ہوا ہے، دوسرا صفحہ الٹ رہا ہے غیبت اور چغلی لکھی ہوئی ہے، تیسرا صفحہ الٹ رہا ہے تو ظلم لکھا ہوا ہے، چوتھا صفحہ الٹ رہا ہے تو فتنہ اور فساد لکھا ہوا ہے۔ ساری پوری کتاب زندگی کے اوراق کو پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے، سب گناہوں سے بھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ففاضت عیناہ، اپنے ان گناہوں کو سوچ کر کے، اللہ کے پکڑ کو سوچ کر کے اس کے خوف سے رو رہا ہے۔ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ تنہائی میں ہوا اور اپنے گناہوں سے ڈر کر کے میرے خوف سے اگر وہ رو پڑا تو سنو، اے فرشتوں اعلان کر دو میدان محشر میں کہ ایسے لوگ جو تنہائی میں مجھ کو یاد کیا ہے، ان کو پکڑ پکڑ کر کے لے کر کے آؤ میرے عرش کے نیچے، میں آج ان کو اپنا سایہ عطا کروں گا۔ اور جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو چیزیں بہت پسند ہیں، انتہائی محبوب ہے دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، بہت تعریف پسند کرتا ہے اپنی، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خود اپنی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے نبی تم میری تعریف کرو، فسبح بحمد ربک، میری تسبیح بیان کرو اے نبی، نبی سے تعریف کرواتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ دوسرے، ان آنکھوں سے نکلنے والے، انسانوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بہت پسند ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار نہیں چل رہے، آپ کا دھندا مندہ چل رہا ہے، آپ کے تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو مصیبت ہے، بیماری ہے، اولاد نہیں ہے، کچھ بھی کوئی بھی پریشانی ہے، آنسو بہا کر کے دیکھو، تنہائی میں ہو کر کے اللہ سے رو کر کے دیکھو، ان آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے وہ۔ سب کچھ گوارا کر لے گا مگر بندوں کے آنسوؤں کو گوارا نہیں کر سکتا وہ۔
ہمارا اللہ ایسا ہے، اس نے پیدا کیا ہم کو، ہمارے آنسو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہماری ان آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے وہ۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ لیکن جب یہ دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر آنسو نہیں نکلتا ہے۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، تو پھر آنسو بہت دور کی چیز ہے۔ جب اس دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو دل نرم ہوتے ہیں، تب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مگر جب اس کے الٹا ہوتا ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پتھر ہو جاتے ہیں دل، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ یہ دل گوشت کا ایک نرم لوتھڑا ہے، مگر یہ جب سختی پر آتا ہے یہ دل تو پتھر سے بھی زیادہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ دل جب سختی کے اوپر آتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے یہ دل۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ ارے پتھروں سے چشمے ابل پڑتے ہیں، پتھروں کا دل دہل جاتا ہے، پتھر بھی شک ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مگر مسلمانوں، تمہارے دل کو کیا ہوا؟ تمہارے دل کیوں اتنے نرم نہیں ہے، کیوں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ دو آنکھ، ایک عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ لن تمسہما النار، آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہوگا، اور جب دل سخت ہو جائے بندوں کے تو پھر ظلم، تکبر، عناد، دشمنیاں، نفرت، فتنہ، فساد، اور یہی نہیں بلکہ رب کو رب تسلیم نہیں کرتا وہ آدمی جب دل سخت ہو جاتے۔ یہودیوں نے یہی کیا تھا، یہودیوں کے اندر یہی چیز موجود تھی، انہوں نے کبھی رب کو رب نہیں مانا۔ یہودی قوم اس دنیا پر سب سے بدترین قوم ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی نوازشات کی، اپنے انعام کی، اپنے اکرام کی بارش برسائی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی رب کو رب نہیں سمجھا۔ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، موسیٰ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو۔ دیکھ رہے ہیں ایسا کون بول سکتا ہے؟ ایسا کہہ سکتے تھے، اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کرو، لیکن کہہ رہے ہیں اے موسیٰ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو۔ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے دل سخت ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے مسلمانوں دن میں کم سے کم 17 بار یہ دعا پڑھو، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے، ان مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں بچائے رکھنا۔ ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے رب کو رب نہیں مانا، رب کو رب تسلیم نہیں کیا ہے۔ لہذا اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، میرا خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ مفسر بولتا ہے، الانسان عندما يخاف من شيء يفر منه ولكن تخاف الله وانت تفر الیہ۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو، سورہ زاریات میں کہہ رہا ہے میری طرف بھاگو۔ سوال یہ ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اس کی طرف نہیں بھاگتا، اس سے بھاگتا ہے۔ سوال ہے، آپ سانپ سے ڈرتے ہو، سانپ کے قریب جاتے ہو، شیر سے ڈرتے ہو، شیر کے قریب جاتے ہو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر، وخافونی، میرے بندو مجھ سے ڈرو، اور سورہ زاریات میں کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، میری طرف بھاگو۔ ارے جو جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس کی طرف، اس کے پاس نہیں بھاگ کر کے جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب و غریب قسم کا خوف ہے۔ مفسر بولتا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے
کہ میرے بندے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں. هل لكم من ملجأ سوى الله، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ تو بھاگ کے جائے گا بھی تو کدھر جائے گا، کہاں جائے گا؟ میں ہی تو تیرا سب کچھ ہوں. تیرے جتنے بھی گناہ ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر کے کہیں دوسرے در پر جائے گا، وہاں سے بھی دھتکار ملے گی. لیکن تو اگر میرے پاس آئے گا تو میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. میں تیرے گناہ کتنے بھی ہو جائیں میری رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، میری رحمت سے تیرے گناہ بڑے نہیں ہو سکتے. مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے. لہذا تو بھاگ کے جائے گا. هل لكم من ملجأ سوى الله، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ماں، بچہ جب کوئی غلطی کر دیتا ہے، بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ماں بچے کی منڈی پکڑ کے خوب پیٹتی ہے. اور بچہ کیا کرتا ہے؟ ڈر کے بھاگتا ہے. جتنا وہ مارتی ہے بچہ اپنی منڈی اپنے سر کو ماں کی آغوش میں اتنا ہی لیے چلا جاتا ہے، اتنا ہی لپٹ جاتا ہے. اللہ ماں کے پاس ایک رحمت ہے، اللہ جو اپنے پاس 99 رحمت رکھا ہوا ہے، 99 درجہ رکھا ہوا ہے رحمت کا. تو پھر تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں کیوں نہ ہو جائیں، پلٹو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. هل لكم من ملجأ سوى الله، یہ معنی ہے هذا هو المعنى العجيب في ففروا الى الله. اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو. دنیا میں کہیں اور بھاگ کر کے تمہیں امن نہیں مل سکتا، تمہیں قرار نہیں مل سکتا، تمہیں سکون نہیں مل سکتا. ایک روایت اور دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب، ایک نوجوان کے پاس داخل ہوئی، وہ فی الموت، وہ موت کی دہلیز پر کھڑا تھا، نوجوان مرنے کے قریب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی، ایک نوجوان ہے، وہ مرنے والا ہے، جانکنی کے عالم میں ہے. رسول اللہ اس کے پاس آئے، کہا کیف تجد، یہ بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو. رپورٹر لوگ کیسا پوچھتے ہیں سوال، کہیں زلزلہ آیا ہوا ہے، کہیں طوفان آیا ہوا ہے، کہیں گھر گر گیا ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ تمہیں کیسا لگ رہا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کئی فتح کی تو کہنا جوان بتاؤ تمہیں اب کیسا احساس ہو رہا ہے، مظلوم موت میں ہو، بہت جلد اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، تمہیں کیسا لگ رہا ہے، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو. نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، قال واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا، مجھے جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وانی اخاف ذنوبی، میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، بہت گناہ کیا میں نے، ڈرتا ہوں کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے، کہیں مجھے میری گرفت نہ کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات فرمائی، فرمایا لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. ترمذی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا جس مقام پر تو کھڑا ہے، ایسے مقام پر جس بھی آدمی، جس بھی بندے کے دل کے اندر دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں، دو چیزیں یہی، ایک تو اللہ کی امید، اللہ سے امید، اور دوسرے اپنے گناہوں کا خوف اور ڈر، تو اللہ کیا کرتا ہے، ایسے آدمی کو، ایسے نوجوان کو، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی وہ امید کرتا ہے وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے. وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کیا جائے، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کی جائے، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کی جائے. دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما دے، اپنی محبت، اپنی عظمت پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کے اندر جو بہنے والے آنسو پیدا فرما، جو روئیں، جو اشک بہائیں، اور اے اللہ تو ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہیں چلانا، ہمارے دل کو نرم کر دے، سختی سے بچا. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.